کہ جیسے گالا ہے وہ سب سے پہلے آ رہا ہے مارکیٹ میں، اور ہمارا جو ڈیلیشیس تھا وہ تھوڑا لیٹ، 1-2 مہینہ لیٹ آتا ہے. تو ان مارکیٹس کو بھی کیپچر کرنے کے لیے ہم نے ہائی ڈینسٹی کو اپنایا. ہم نے یہاں سے ساتھ ساتھ میں ہر پنچایت لیول پہ ایک کسان خدمت گار بنایا ہے. کسان خدمت گار کا مقصد کیا ہے؟ وہ ایک ون سٹاپ سولوشن ہے جس کے اندر ہر کسان خدمت گار جو ہیں وہ ابھی تک ہم نے 500 تیار کیے ہوئے ہیں اور 500 فنکشنل ہیں، اور 1500 اگلے اسی سال کے اندر اندر وہ فنکشنل ہو جائیں گے. ان سے ہم نے کیا کیا، جو ایکسٹینشن ورکر اور فارمر کا جو ریشو گیپ تھا، یہ ایک وائڈ گیپ تھا، تو اس کو ہم نے بہت ہی نیگلیجبل بنا دیا. کیپٹن لائف میں آپ کا خوش آمدید. آج کی ملاقاتوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے آج کا، وہ بیسیکلی زراعت کے حوالے سے ہو رہا ہے. ہم اس کے آخر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ 30 قسطوں پر ہی مشتمل یہ سیریز تھی ہماری جو ایگریکلچر کو ڈیڈیکیٹ تھی. ایگریکلچر ناظرین جیسا آپ جانتے ہیں پرائمری سیکٹر ہے. انسان شروع سے ہی ہنٹنگ گیدرنگ سے نکل کے ایگریکلچر پر آ گیا، اور تب سے اب تک پوری دنیا میں ایگریکلچر ہی بیسک اکانومی کا بیسک سیکٹر مانا جاتا ہے. اور جو باقی 2 سیکٹر ہیں، انڈسٹری ہے یا سروس سیکٹر ہے، وہ کسی نہ کسی طرح جزوی طور پر یا کلی طور پر کسی نہ کسی طرح سے پرائمری سیکٹر پر ہی انحصار کرتے ہیں. ملاقاتوں کے اس سلسلے میں ہم ڈفرینٹ ایکسپرٹس سے بات کرتے ہیں، مختلف کراپوں کے حوالے سے، مختلف ٹیکنالوجیز کے حوالے سے، اور مختلف پروسیسز کے حوالے سے، کیونکہ سائنس ایک 24/7 کنٹینیوس پروسیس ہے. جو چیز آج ہم کو نئی لگے ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ بعد وہ بوسیدہ اور پرانی لگے. ایسا ہوتا رہتا ہے کیونکہ دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں سائنس پر بہت کام ہو رہا ہے. اور چونکہ ایگریکلچر ڈائریکٹلی لنکڈ ہے فوڈ چین کے ساتھ، جس کے اپیکس پہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، تو اس لیے اس پر زیادہ ایمفیسس رہا ہے، رہے گا، اور کافی تبدیلیاں آنے کی اور بھی گنجائش ہے. آج کی اس کڑی میں ہم نے تقریب دی ہے ڈاکٹر عرفان بساتی کو. یہ سکاسٹ کشمیر کے میں پڑھاتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، بیسیکلی فروٹ سائنس بیک گراؤنڈ سے ہیں، لیکن آج کل ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ایکسٹینشن ہے. ایکسٹینشن کا مطلب ہے کہ یونیورسٹی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو نئے تجربے ہو رہے ہیں، اور ان سے کا جو آؤٹ کمز ہے، وہ کسی نہ کسی طرح سے ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو لوگ اس پروسیس کا بنیادی سٹیک ہولڈر ہوتا ہے، مطلب گروور، کمیول گروس. تو ڈاکٹر بساتی صاحب آپ کا خوش آمدید. علیکم. وعلیکم السلام. شروعات اس بات سے کریں گے کہ دیکھیے اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو کشمیر والا ہے، جس سے جنم دیا جموں کی یونیورسٹی کو بھی، ایک بہت ہی معتبر یونیورسٹی مانی جاتی ہے. بہت کام ہوا ہے پچھلے جب سے یہ بنی ہے، اور پچھلے کئی برس میں ہم بہت ہی بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، بائی وے آف ریسرچ، بائی وے آف اسٹینڈرڈائزیشن آف پروسیسز، بائی وے آف اسٹارٹ اپس. تو یہ جو آپ وہاں کھوجتے ہیں اور جس نتیجے پر آپ فائنلی پہنچ جاتے ہیں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور اس کا موڈ کیا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ جو آپ نے فرمایا، ہماری یونیورسٹی کے جو بیسک ہمارے مینڈیٹس ہیں، تعلیم محکمہ، مطلب ہمارا ایک تعلیم ہے، پھر تدریس ہے، تعلیم و تدریس، اور ایک محکمہ جو ہے توسیع کے لیے، توسیع جس کا نام ایکسٹینشن ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے جو رجحان تھا ایکسٹینشن کا بہت کم تھا، یعنی کہ ریسرچ بہت ہو رہا تھا لیکن لوگوں تک یہ ریسرچ پہنچ نہیں پا رہا تھا. تو لیب ٹو لینڈ جو آج کل پروگرام چل رہا ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے ہی فرمایا کہ ہماری جو زرعی یونیورسٹی ہے، اس میں محکمہ تعلیم اور محکمہ توسیع اور محکمہ تدریس، مختلف ڈائریکٹوریٹ آف ریسرچ، ایکسٹینشن اینڈ ایجوکیشن، اور ایک نیا مینڈیٹ ہماری یونیورسٹی نے لایا ہے، دیٹ از انوویشن. تو جہاں تک اب توسیع کی بات ہے، اگر ہم اس کو ڈیٹا کے لیول پہ دیکھیں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ ہماری پوری جو ہماری پورا ملک ہے، اس میں ریشو جو ہے ایکسٹینشن ورکر اور ایک عام فارمر کا، وہ 1000:1 ہے.
یعنی کہ 100,000 فارمر کے لیے ایک ایکسٹینشن ورکر. اور اگر آپ اس کی انٹینسٹی دیکھیں تو ایک ایکسٹینشن ورکر اس 1000 فارمر میں سے ایک فارمر کو پورے سال میں 1 گھنٹہ دے سکتا ہے. یہ اس کی انٹینسٹی لیول ہے. تو اس 1 گھنٹے میں یہ فارمر کو کتنا بتائے گا اور فارمر کتنا سمجھے گا اور اس کو کتنا ٹیک اپ کرے گا. یہ ایک گیپ ہے, بڑا گیپ ہے. تو اس میں ہماری زرعی یونیورسٹی نے سنجیدگی سے اس گیپ کو لیا اور آج کل کی ٹیکنالوجی جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ایک پروجیکٹ سامنے لایا کہ ہم اس گیپ کو کیسے کم کریں, اور اس کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ سبمٹ کیا. اور وہ پروجیکٹ باضابطہ ہم نے HADP کے انڈر ڈالا اور وہ سینکشن بھی ہو کے آ گیا. اور یہ پروجیکٹ ایک جو ایکسٹینشن سسٹم ہے اس کو ہم گھر گھر کیسے پہنچائیں, ہر فرد کے تک پہنچائیں, تاکہ ہماری جو بھی تحقیق ہو رہی ہے اور جو بھی کوئی ریسرچ ہو رہا ہے اس کو عام آدمی تک کیسے پہنچایا جائے, اور وہ بھی ریئل ٹائم میں. یہاں سے تحقیق ہو گئی, ریسرچ آ گیا, نئی ویرائٹی آ گئی اور اسی ریئل ٹائم میں اس تک پہنچے. اور ساتھ ہی ساتھ میں نہ صرف یہ کہ جو ریسرچ ہوئی ہے یا ویرائٹی ہوئی ہے, باقی جو اس کی ایگرو ایڈوائزری ہے, جیسے کہ اس کا موسمی حال یا ایگرو ایڈوائزری, کوئی ڈراٹ آ رہا ہے, کوئی کچھ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے, یا نئی بیج بونے کا سمے آیا ہے, اس کو ریئل ٹائم میں یہ پتہ چلے کہ میرے باغ میں کیا, میری کھیتوں میں کیا چیز کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے اس جو جدید ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال کیا. ہم نے اس چیز کو ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم ایک سافٹ ویئر بنائیں جس سافٹ ویئر میں ہم نے سارا انفارمیشن جو بیک اینڈ کا ڈیٹا تھا اس بیک اینڈ ڈیٹا کو ہم نے ڈالا, اور ایک کسان کو انفارمیشن اس میں ہم نے جو ملنی ہے اس کو آٹو فیڈ کیا. اور آٹو فیڈ سے ہم نے یہاں سے ساتھ ساتھ میں ہر پنچایت لیول پہ ایک کسان خدمت گار بنایا ہے. کسان خدمت گار کا مقصد کیا ہے, وہ ایک ون سٹاپ سولوشن ہے جس کے اندر ہر کسان خدمت گار جو ہیں وہ ابھی تک ہم نے 500 تیار کیے ہوئے ہیں اور 500 فنکشنل ہیں, اور 1500 اگلے اسی سال کے اندر اندر وہ فنکشنل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ان کسان خدمت گارز میں کیا ہے, وہاں ایک آپ کے پاس سسٹم لگا ہوا ہے, تو اس سسٹم میں ہم نے سارا کچھ فیڈ کر کے رکھا ہے, چاہے اس کی کسی بھی کراپ کی جانکاری ہو وہاں وہ پیکیجز لگی ہیں. اور اگر وہ اپنے سائنٹسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے, ایون اس میں یہ فیسلٹی ہم نے پرووائڈ کی ہے, اگر اس کے کھیت میں کوئی بیماری لگی ہے یا اس کے جانور میں کوئی بیماری لگی ہے, اس کا وہ فوٹوگراف اپلوڈ بھی کر سکتا ہے تاکہ وہ سائنٹسٹ تک پہنچے اور سائنٹسٹ اس کا باضابطہ اس کا جواب دے. اگر یہ فوٹو بھیجنے میں یا ڈائگنوز کرنے میں اس کو دقت آتی ہے تو ایسا ہے کہ وہ ریئل ٹائم اس سے سائنٹسٹ سے انٹریکٹ بھی کر سکتا ہے, ویڈیو کانفرنس ٹائپ کا. تو ایک تو وہ اس میں ہے تاکہ یہ ایکسٹینشن سسٹم اس میں بڑھے. دوسرا, فارمر اور سائنٹسٹ انٹریکشن بڑھے تاکہ جو بھی کوئی خامیاں ہیں, فارمر کو لگ رہا ہے کہ ہماری کھیتی میں کوئی خامیاں ہیں, وہ اس کا تدارک بر وقت کرے. اور اس میں ہم نے یہ بھی رکھا ہے کہ جو بھی لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو بھی کوئی سینٹرز ہیں, کوئی بھی خدمت اس خدمت سینٹر میں وہ انفارمیشن رکھیے جو بھی لائن ڈپارٹمنٹ, چاہے ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر ہو, ہارٹیکلچر ہو, شیپ ہسبینڈری, اینیمل ہسبینڈری یا فشری, جو بھی ایگریکلچر اینڈ الائڈ سیکٹرز ہیں, ان سب کا ڈیٹا اس میں پڑا ہوا ہے کہ اگر مان لیجیے کسی کا ایک جانور ہے, اس کو علاج کروانا ہے, تو اس میں آن لائن اس کو پتہ چلے گا میرا نزدیکی سینٹر کہاں پہ ہے, کتنی دوری پہ ہے, اور اس کا روٹ کیا ہے, پورا اس پہ لگا ہوا ہے. یا اسے کوئی ہارٹیکلچر محکمہ میں جانا ہے, کسی اور محکمہ میں جانا ہے, وہ آن لائن اسی پہ سرو کر سکتا ہے کہ میرا محکمہ کہاں پہ ہے, کتنی دور پہ ہے, اور ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی باضابطہ اس پہ لگا ہوا ہے. تو اگر وہ جانا نہیں پسند کرے ان کو کانٹیکٹ بھی کر سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ہم نے ایک اور کوشش کی ہے کہ اس میں ریئل ٹائم ویدر انفارمیشن ڈیٹاز بھی ملے اور ریئل ٹائم اس کو انفارمیشنز آتی رہیں کہ اس کے موبائل پہ انفارمیشنز آتی رہیں. صرف یہ اس میں ہے کہ اس میں یہ ایپ جو بنی ہوئی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. میں اس میں یہ جاننا چاہوں گا, دیکھیے یہ جو ایگریکلچر ہے یا
ایگریکلچر کے حوالے سے جو باتیں ہیں یہ ایک ایوالونگ پروسیس ہے. مطلب اٹ از آلویز ورک ان پروگریس. آج ایک ویرائٹی ہے, آج موسم کا ایک حال ہے. مطلب پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے ہاں ریڈیو کشمیر ہوا کرتا, وہ اب بھی ہے الحمدللہ, یا دوردرشن ہوتا ہے. ریڈیو کے اپنے پروگرام ہوتے تھے. ایک بدھ زمانے بترات ہوتا تھا تو جس میں وہ ایگریکلچر کے حوالے سے باتیں کرتے تھے اور لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے اور شاید عمل بھی کرتے تھے. اسی طرح دوردرشن کے بھی پروگرام ہے. لیکن ہم اس دور سے شاید آگے آئے ہیں. اب ریڈیو بہت ہی یہ ان کا ہو گیا ہے. بہت ساری گھروں میں آپ ریڈیو دیکھیں گے بھی نہیں. ایک زمانے میں تو پنچایت میں ہی ایک ریڈیو ہوا کرتا. وہی وجہ ہے. اب ہم سوشل میڈیا کی طرف آ گئے ہیں. لیکن یہ جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں اتنے فاسٹ, کیا آپ اتنے ہی روبسٹ ہیں ڈسیمینیشن آف انفارمیشن یوزنگ دا ریئل ٹائم سوشل میڈیا؟ وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. جی میں نے یہی کہا کہ یہ جو ہے یہ ان دا فارم آف ایک ایپ ہے. یہ ہر کوئی فارمر اپنے ایپ میں موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. ان کو خدمت گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ان دا فارم آف ایپ بھی ہے. تو یہ ایپ جو خدمت سینٹر میں آپ کو انفارمیشن ملے گی وہ آپ کے موبائل میں بھی ملے گی بالکل باضابطہ. ایون اگر آپ اس میں کسی بھی محکمے میں کوئی بھی اسکیم لینا چاہیں وہ اسکیمیں بھی اس میں درج ہے. اس کی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا درج ہے. اس میں یہ آن لائن اسی پہ جا سکتے ہیں اور اپنے پورٹل میں انفارمیشن ڈال کے ان کو آئے گا کہ ہاں جی آپ کا نام رجسٹر ہو گیا ہے, آپ کا سب کچھ ہو گیا ہے. تو جسٹ آپ کو پھر بعد میں محکمے میں جانا ہے اس کی فردر پروسیس کے لیے. باقی سب یہ آن لائن ہی ہوگا. تو آنے والے دنوں میں کوئی اور چیز, کسی چیز کا تجربہ آپ کر رہے ہیں تاکہ آپ بہت زیادہ لوگوں تک پہنچ جائیں؟ دیکھیں یہ جو انفارمیشن تھی پہلے ہم چاہے بذریعہ ریڈیو بذریعہ ٹی وی کوشش کرتے تھے. اب چونکہ ہر گھر میں ہر آدمی کے پاس ہر فرد کے پاس ایک اینڈرائڈ فون ہے تو یہ ہماری ایک کلک سے وہاں جاتا ہے انفارمیشن. اور پلس یہ اپنے ہی موبائل سے اس ایپ میں جو بھی انفارمیشن ان کو ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر یا الائڈ سیکٹر چاہیے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ان سے ہم نے کیا کیا, جو ایکسٹینشن ورکر اور فارمر کا جو ریشو گیپ تھا, یہ ایک وائڈ گیپ تھا, تو اس کو ہم نے بہت ہی نیگلیجبل بنا دیا. اس گیپ کو ہم بہت ہی ختم کر دیا. اس گیپ جو وائڈ گیپ تھا اس کو ہم نے ختم کر دیا. ان ایڈیشن ٹو دس ہم نے اپنا ریڈیو اسٹیشن سٹارٹ کیا. ان ایڈیشن جو کہ ہمارا کرشی ریڈیو کے نام سے 89.6 FM اس کو ہم نے شروع کیا جس میں ہم پروگرام چلاتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں اب ایک پروڈکشن اسٹوڈیو آ رہا ہے جس میں ہم ڈاکیومنٹریز سکسیس سٹوریز ان کو ہم باضابطہ پہ تیار کر کے, اور دوردرشن کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ ہوا ہے اور اس میں اب باضابطہ وہ پروگرام چلیں گے, ڈاکیومنٹریز چلیں گے. یہی ہماری کوششیں ہیں کہ جو ہم اپنی توسیع کو بڑھانا چاہتے ہیں. خیر آپ کی جو ارادے ہیں بہت نیک ہیں, لیکن میرا تو حق نہیں بنتا کچھ کہنے کو. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا کہ کوئی نئی چیز شروع کرنے کے لیے آپ ان انسٹیٹیوشنز پر ہی انحصار مت کریں جو خود اپنی اہمیت گریجولی کھو بیٹھے ہیں. خیر یہ تو سرکاری مسئلہ ہے, اس میں میرا کچھ رول نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر بسادی صاحب, ہم اب آج تو ملے ہی ہیں کسی نہ کسی طرح سے, تو ہم نے ایکسٹینشن پر بات کی, لیکن تھوڑا آپ کا جو کور کمپیٹنس ہے وہ فروٹ سائنس ہے, جس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے. آج کل کشمیر میں خصوصاً ہم پچھلے کئی برس سے ہم یولی کی تلاش میں, اور شاید کچھ تھوڑا اپنا جو ہمارا ایگریکلچر کیلنڈر ہے اس میں کوئی تفاوت دیکھنے کے لیے ہم نے ہائی ڈینسٹی بڑی پاپولر کر لی ہے پچھلے کئی برس سے. تو کیا سٹیٹس ہے اس کا ابھی تک, اور کن کن کراپ اس میں اویلیبل ہے؟ دیکھیے جو ہائی ڈینسٹی ہے یہ کچھ سوچ کے ہی ہم نے اپنایا ہے. اگر آپ دیکھیں اب ہمارا جو مارکیٹ ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے ہائی ڈینسٹی کو اپنایا ہے. مارکیٹ آج ان چیزوں پہ منحصر نہیں ہے کہ میری ایپل پہ ہی منحصر ہے. آج جو ورلڈ ٹریڈ کی جو پالیسی ہے اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے پوری دنیا کے جو ہاں بھی ایپلز ہیں وہ آپ کے مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو ان کا کمپیٹ کرنے کے لیے ہم نے ہائی ڈینسٹی اپنایا ہے. ریزن کیا ہے ہائی ڈینسٹی کا, اور یہاں سے ہماری جو اس پہ خرچات ہوتے تھے جو کنونشنل آرچرڈ ہے اور اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا وہ جب آپ اکنامکلی دیکھیں اس کا BC ریشو اتنا زیادہ ہائی نہیں تھا. ہماری پروڈکشن تو ٹھیک تھی لیکن جب آپ پروڈکٹیوٹی کی لیول پہ بات کریں گے تو ہم بہت پیچھے تھے.
जैसे कि हमारी प्रोडक्टिविटी अगर हम कन्वेंशनल ऑर्चर्ड की देखें तो 12 मेट्रिक टन से ऊपर नहीं गई, लेकिन जब कि हाई डेंसिटी की बात करेंगे 80, 90, इवन 120 मेट्रिक टन भी कुछ कंट्रीज़ में है। तो उस गैप को, जो प्रोडक्टिविटी की गैप है, उसको compete करने के लिए हमने भी इस हाई डेंसिटी को अपनाया। और दूसरी बात ये रही कि अब लोगों का रुझान जो था रेड डिलीशियस की ओर, चूँकि मार्केट में कंपटीशन है, वहाँ बहुत सारे अक़साम आए हैं, तो लोग नए अक़सामों को ट्राई करना चाहते हैं, तो उनका मार्केट डेवलप हो रहा है। तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने हाई डेंसिटी को अपनाया। और ये देखा होगा आपने, जब भी आप फ्रूट की बात करें या किसी क्रॉप की बात करें, तो मार्केट वही ज़्यादा लेता है जो मार्केट में सबसे पहले पहुंचता है। तो मार्केट में सबसे पहले पहुंचने के लिए हमने उन वैरायटीज़ को ले लिया कि जैसे गाला है वो सबसे पहले आ रहा है मार्केट में, और हमारा जो डिलीशियस था वो थोड़ा लेट, 1-2 महीना लेट आता है। तो उन मार्केट्स को भी कैप्चर करने के लिए हमने हाई डेंसिटी को अपनाया। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें मद्देनज़र रखती हैं कि अगर आपको मार्केट में कैप्चर करना है, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने हाई डेंसिटी को अपनाया, उन वैरायटीज़ को अपनाया जो हमारी अर्ली वैरायटीज़ होंगी, फिर हमारी जो मिड वैरायटीज़ और देन लेट वैरायटीज़, ताकि हमारा जो ये कैलेंडर है वो पूरा साल चलता रहे। इन एडिशन टू दिस, अगर आप देखें, न सिर्फ हमने एप्पल में हाई डेंसिटी अपनाया है, हमने पेयर में भी अपनाया है, और हम बाकी जैसे वॉलनट है उसमें कोशिश कर रहे हैं, और बाकी क्रॉप्स में हम आगे आ रहे हैं कि हम उनमें भी हाई डेंसिटी का रुझान अमल में लाएं। और ये मैं अपने नाज़रीन को कहना चाहूँगा, हमें सिर्फ एप्पल पे ही जोर नहीं देना होगा, क्योंकि अब मार्केट में ज़्यादा एप्पल आने से भी हमें देखना है कि हमारी इकॉनमी पे कहीं असर ना हो। तो हमें ये ध्यान भी रखना है कि हमें डाइवर्सिफाई भी करना है, हमें बहुत सारे फ्रूट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इकॉनमी जो है इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर से उसको बहाल रखना है और दिन ब दिन उसमें उभरना है। अभी जो हमारी रेस है वो रेस यील्ड पर है जी, कहीं हम क्वालिटी कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, या हाई डेंसिटी या एक तो क्वालिटी का मसला है, दूसरा क्वालिटी में रंग आता है, ग़िज़ाइयत आती है, शेप आता है, ये 3 चीज़ें हैं। लेकिन दूसरी बात, कहीं हम इस दौड़ में अपनी जो वैराइटीज़ जो एंडेमिक थी कश्मीर को, अम्बिर था, महाराज था, चमूरा था, वो कहीं वो हम कंप्रोमाइज़ ना कर रहे हैं। देखिए, हमारी जो अपनी इंडिजिनस वैरायटी है वो एक है, दैट इज़ अम्बरी। तो अम्बरी रिवाइवल के लिए ज़रूरी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया है, और मुझे लगता है हम अनकरीब 1-2 वैराइटीज़ उसमें रिलीज़ कर रहे हैं। सबसे बड़ा मार्केट का मसला अम्बरी में ये था, उसका 100% कलर नहीं होता है, और जो हम वैराइटीज़ अम्बरी के रिलीज़ करने जा रहे हैं उनमें कलर 100% रेड थोड़ा बिल्कुल रेड होंगी वो, और वो मार्केट को कम्पीट करेंगे। और सबसे बड़ी बात अम्बरी की है, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है। इवन अगर वो हम एम्बिएंट कंडीशन में, यानी कि बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में रखेंगे, उसके 6 महीने तो आराम से निकल जाते हैं। तो क्या राज छुपा है अम्बरी में कश्मीर के क्रॉप इकानमी को इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, अम्बरी एक हम अपना एक निश क्रॉप समझ के इसको ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारी अपनी इंडिजिनस वैरायटी है, और इसमें सबसे बड़ी खासियत है इसका अरोमा। इसका अरोमा इतना अच्छा होता है, एक एप्पल से आपका पूरा कमरा महक उठेगा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इसमें हमें शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, और इसका हम अब इसको एक अपनी इंडिजिनस वैरायटी लेकर हम मार्केट में उतर रहे हैं। तो ये जो हम हाई डेंसिटी है, हाई डेंसिटी वेजिटेबल में भी है, तो ये आलमंड्स में कुछ कर रहे हैं हम, क्योंकि आलमंड हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। जी, आलमंड्स को हम रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। आलमंड में हमने देखा, जो पिछले कई सालों से हमें दिक्कतें आ रही हैं, कि आलमंड में हमारे पास लेट ब्लूमर्स नहीं थे। अब हमने कुछ लेट ब्लूमर्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट ब्लूमर्स का मतलब ये है कि जो अर्ली ब्लूमर्स हैं उनमें जो मार्च में ही ब्लूम होते हैं, उनमें सर्द हवाएं उस वक्त होती हैं, उनमें प्रोडक्शन कम होता है। तो लेट ब्लूमर जो मार्च के आखिरी हफ्ते में ब्लूम होंगे या अप्रैल के महीने में ब्लूम होंगे, उनमें हमें एडवांटेज ये रहेगा कि उनमें वो सर्द हवाएं असर नहीं करेगी और हमारा प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाएगा। उस पे हमारी कोशिशें जारी हैं, और इंशाल्लाह
उनमें भी हम नई वैरायटीज़ लेकर आ रहे हैं। یہ جو ہائی ڈینسٹی کے مشن ہے اس پر فوکس تو بہر خیر کریڈٹ واس ٹو گو ٹو کشمیر جنہوں نے اس کو اپنایا اور شروعات کی اور بڑی تیزی سے شروعات کی اور پھر سکیم بنی، پھر گورنمنٹ آف انڈیا نے اڈاپٹ کیا. تو اب اس وقت یہ تو مشن موڈ میں ہے، لیکن جس پیس کے ساتھ ہم ٹریڈیشنل آرچرڈس کو کنورٹ کر رہے ہیں ہائی ڈینسٹی آرچرڈس میں، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں اگلے 500 سال کی ضرورت ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے یہ آپ کو ذہن نشین کر دوں کہ جو ہائی ڈینسٹی آرچرڈس ہوتے ہیں ان کا پروڈکشن 2 ہی سال میں شروع ہونے لگتا ہے. وہ سب سے بڑا ایک ایڈوانٹیج رہا فارمر کے لیے جس نے اپنا کنونشنل آرچرڈ کو کنورٹ کر دیا ہائی ڈینسٹی میں. اگر اس میں بھی جوینائل فیز زیادہ رہتا تو بہت مشکل تھا لوگوں کو اس کو اپنانے کا، لیکن چونکہ اس کا جوینائل فیز یعنی کہ جو لگانے کے بعد فیز رہتا ہے اپ ٹو پروڈکشن لیول، وہ جسٹیشن پیریڈ اس کا بہت کم ہے، وہ بڑا ایک پوائنٹ آف اٹریکشن بنا لوگوں کو اس کو اپنانے کا. اور ایک ایڈوانٹیج اور ہے اس میں، اس کی جو کوالٹی ہے، کوالٹی آف ایپل آف اے گریڈ اس کا ابو 70% رہتا ہے، 80% رہتا ہے، جو کہ کنونشنل آرچرڈ میں 35% سے ابو نہیں جاتا ہے. وہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے اس میں. اس میں آپ کا پروڈکشن یعنی کہ مینجمنٹ جو آرچرڈ کی ہے وہ ایزی رہتی ہے، اور اس کا جو ہمارا پروڈکٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. وی ہیو کراسڈ ایون 90 میٹرک ٹنس، جب کہ کم مقابلہ 12 میٹرک ٹن جو کنونشنل میں ہے. دیکھیے یہ جو ہمارا ایپل ہے، ایپل صرف ہم پلگ کر کے ہارویسٹ کر کے بیچتے نہیں، ہم اس میں جوسز کا بھی استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو اپنے یہاں یعنی پروسیسنگ انڈسٹری کام کرتی ہے. کیا آپ نے کوئی ایسی اسٹڈی کی ہے جس میں ہم نے دیکھا ہو کہ کیا اس کی نیوٹرینٹ ورتھ جو ہے وہ ہماری ٹریڈیشنل ورائٹیز سے بہتر ہے یا کم ہے یا برابر ہے؟ دیکھیے جب آپ اس کا نیوٹریشنل اسپیکٹ دیکھیں گے، آلمنڈ کوئی ویرائٹل سے نیوٹریشن میں زیادہ کوئی انتر نہیں آتا ہے. اچھا، ویرائٹل سے ہاں، اگر آپ پروسیسنگ کی بات کریں گے تو پروسیسنگ میں بہت فرق پڑے گا ویرائٹی سے ویرائٹی لے کر، کیونکہ ایپل کی یا کوئی بھی فروٹ آپ لیں، ہر کوئی ویرائٹی فیزیبل نہیں ہوتی ہے پروسیسنگ انڈسٹری میں جانے کے لیے. اس میں کوئی پرٹیکولر ہمارے پاس فکسڈ چیزیں ہوتی ہیں کوئی ویرائٹی کی یا کوئی کراپ کی، کہ اگر اس میں ایسی چیزیں ہیں تب یہ فٹ ہے پروسیسنگ کے لیے. تو ادروائز ہر کوئی ویرائٹی ہم پروسیسنگ انڈسٹری میں نہیں لے سکتے. تو یہ جو ہمارا اب مشن ہے یہ ہے تو یہ چلتا رہے گا، اس میں ٹائم لگ جائے گا، لیکن کیا ہم جو دوسرا ٹارگیٹ ہے ہمارا وہ کیا ہے ہائی ڈینسٹی میں؟ یا کیونکہ یہ ہائی ڈینسٹی ایک جو پودا ہوتا ہے بڑا نازک ہوتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے جو الائڈ ایشوز ہیں، فار انسٹنس ہمارا نرسری کا مسئلہ ہے، کیونکہ ابھی ہم جو لا رہے ہیں اس میں کوارنٹائن کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ڈیزیز کا ٹرانسفر کا مسئلہ ہوتا ہے، کیا ہم کوئی توجہ دے رہے ہیں؟ ایک تو ہم کر رہے ہیں کہ ہم ٹریڈیشنل آرچرڈس کو ہائیبریڈ ہائی ڈینسٹی میں کنورٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی یہاں نرسریز کا کلچر شروع کریں؟ جی، آپ نے مجھے فرمایا کہ ہم بیرونی ریاستوں سے اس کو لانے کے لیے ہمیشہ بیرونی ملکوں سے اس کو امپورٹ کرنے میں ہمیشہ نہیں جا سکتے. یہ بات ہمیں پتہ ہے، کہاں ہیں ہم اس کے، لیکن ہم نے اس کے لیے بہت ساری فیسلٹیز کریٹ کی ہیں جہاں ہم اس کا ایک تو کوارنٹین بھی کریں گے. ملٹیپلیکیشن یونٹس ہے ہمارے پاس، ہم نے ڈیولپ کی ہے، جیسا کہ ہم نے پی یو کے فیسلٹی ڈیولپ کی، ایسے ہی ہم ملٹیپلیکیشن فیسلٹی ڈیولپ کی ہے. اور انشاءاللہ آئندہ 2-3 سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے ہم نے اپنے فارمرز کو ٹرین کیا ہے، بہت تھرو ایکسٹینشن سسٹم ہم نے اپنے فارمرز کو ٹرین کیا ان کو کیسے ملٹیپلائی کیا جائے. اور آپ دیکھیں گے عنقریبی ہم امپورٹ کرنا بند کر دیں گے، اور ہمارے پاس اتنی شمتا ہوگی کہ ہم اپنے فارمرز کا جو ریکوائرمنٹ ہے ایک تو وہ پورا کریں گے پوری ریاست میں، چاہے وہ پرائیویٹ پلیئرس ہوں یا یونیورسٹی ہو یا ہمارے کے وی کیز ہوں. ایک تو ہم اپنی ضرورت پورا کریں گے، اور ہم ان کو باقی ریاستوں کو اگر چاہیے ان کو بھی ہم فراہم کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایپل ایک ایسا میوہ ہے جو پوری دنیا میں اگتا ہے،
اور اس کی اتنی ورائٹیز ہیں کہ آپ روز ایک ورائٹی کھائیں تو بھی اپنی زندگی میں شاید مکمل نہ کریں گے ٹوٹل ورائٹیز جو کائنات نے بنائی ہیں زمین پر. لیکن یہ مجھے بتا دیجیے گا کیا ان ورائٹیز میں سے کوئی ورائٹی ہے جس کی کوئی تھراپیوٹک ورتھ ہو؟ اور اگر ایسا ہے مطلب آپ نے بھی اس کشمیری ایپل کی امبری کی بات کی تو اس میں فریگرنس ہے, اس میں اسٹیبلٹی ہے, وہ ایمبینٹ ٹیمپریچر پر بھی 6 مہینے چل سکتا ہے. کیا ہمارے ہاں ایپل باسکٹ میں پوری دنیا میں کوئی تھراپیوٹک ورتھ کا ایپل ہے جس کو ہم ایز اے نش کراپ انٹروڈیوس کر کے تھوڑا بہتر کمائیں گے؟ دیکھیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس میں کوئی میڈیسنل امپورٹنس. ایگزیکٹلی. فروٹ ایک ایسی چیز ہے, فروٹ ایک قدرتی طور ایک میڈیسن ہی ہے. این ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے. دیر از نو مینشن آف اے ویرائٹی, جنرل ایپل. اور اگر آپ دیکھیں کہ کنٹینٹ کے حساب سے کس ورائٹی میں کون سا کنٹینٹ زیادہ ہے جس سے انسانی صحت پہ زیادہ مفید ہو, تو اگر ہم دیکھیں تو ویرائٹیز میں ڈفرینٹ ویرائٹیز کا جب ہم ان کا نیوٹراسٹیکل پرفارمنس دیکھیں گے تو مختلف ویرائٹیز میں مختلف انگریڈینٹ, جیسے کسی میں پیکٹن کنٹینٹ زیادہ ہے, کسی میں شوگر کنٹینٹ زیادہ ہے, کسی میں ڈفرینٹ کنٹینٹ زیادہ ہے. تو اگر ہم ان جنرل ہم دیکھیں تو ویرائٹیز کا پرٹیکولرلی فار ہیلتھ بینیفٹ ابھی تک اتنا ڈیپ اسٹڈی نہیں ہوا ہے. ہاں, لیکن یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم کہ پرٹیکولر ویرائٹیز میں یہ نہیں ہے کہ اس ویرائٹی میں اور اس ویرائٹی کا سیم نیوٹراسٹیکل پروسیجر. سب کا اپنا اپنا, کسی میں کوئی خاصیت ہے, کسی میں کوئی خاصیت ہے. میں مثال دے دوں گا ڈائبٹیز کی. بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ مہاراج جی ڈائبٹیز, وہی میں اسی طرح بھاگنے جا رہا سو اٹ از ناٹ پروون کہ مہاراج جی از فٹ فار ڈائبٹک پیشنٹس. ہاں, یہ بات ہے کہ اس میں جو میں نے کہا کہ اس میں شوگر کنٹینٹ کم رہتا ہے, تو یہ رجحان رہتا ہے کہ لوگوں کا کہ مہاراج جی ایپل تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے, زیادہ TSS کنٹینٹ نہیں ہوتا ہے, تو اس وجہ سے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. لیکن اگر ابھی تک ہم نے اس کی اسٹڈی نہیں کی ہے, ہم نے وہ آپ سے پہلے ڈاکٹر خالد ظفر مسعودی سے بھی بات کی تھی, تو انہوں نے بہت ساری ہماری فروٹ باسکٹ کا وہ جینوم پروجیکٹ مکمل کیا ہے. تو اگر مہاراج جی ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اس کی یہ صفت ہے یا نہیں ہے, تو کیا جی اور جو میں نے آلریڈی ذکر کیا کہ TSS کنٹینٹ یا شوگر کنٹینٹ جو ہم دیکھتے ہیں, ہم اس کی بنیاد پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کچھ پیشنٹ جو ڈائبٹک ہیں ان کے لیے مفید ہو سکتا ہے. تو خیر ناظرین, زندگی تبدیلی کا نام ہے اور تبدیلی کائنات کا ایک ہی کانسٹنٹ ہے. آج جو ہم دیکھیں گے کل شاید اس سے بہتر دیکھیں گے یا بدتر دیکھیں گے, وہی کائنات کے ایسے اصول رہے ہیں. لیکن جو ہم پچھلے 200-250 سال سے جن فروٹ ورائٹیز کو ہم گرو کرتے تھے کشمیر میں, وہ پچھلے 10 سال سے کے آس پاس سے کافی بدل رہے ہیں. ہمارے باغ بدل رہے ہیں. کبھی بڑے پودے ہوا کرتے تھے, پیڑ ہوا کرتے تھے, اب چھوٹے پودے ہوتے ہیں اور بڑے پودوں کے مقابلے میں زیادہ کارآمد, زیادہ مفید اور زیادہ بہتر میوہ پیدا کرتے ہیں, اور جموں کشمیر خصوصاً کشمیر کی اکانومی میں کافی تبدیلی لاتے ہیں. جموں کشمیر کی جو ایپل اکانومی ہے وہ اس کا اندازہ 15,000 کروڑ کے آس پاس ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ 20 کے آس پاس بھی آنے والے 1-2 سال میں ہو جائے گی اگر ہم انفلیشن کو کاؤنٹ نہ کریں بھی. تو خیر یہ تبدیلی ایک مسلسل پروسیس ہے, اور اس تبدیلی کے حوالے سے ہم نے ڈاکٹر بساتی صاحب سے جو بات کی تو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ تبدیلیاں کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہیں آن گراؤنڈ, اور اس کے امپیکٹ فیکٹر کیسا رہتا ہے. تو ہم اس ملاقات کو وقت کی تنگی کی وجہ سے یہیں روک لیں گے. تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے یہ پوری تفصیل ملاقات سنی, اور امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ملا ہوگا سوچنے, سمجھنے اور عملانے کے لیے. اور میں اس وقت ڈاکٹر عرفان بساتی کا بہت ہی مشکور ہوں جنہوں نے اپنی نہایت ہی بزی شیڈول میں ہمارے لیے یہ ٹائم نکال کر یہ باتیں آپ کے سامنے لانے میں ہماری مدد کی. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ.